انشاءاللہ ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن صحابہ کرام پر مکہ کے اندر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے گئے اور بعض صحابہ کرام کفار کے ظلم و ستم سے شہید ہو چکے تھے، اور بعض صحابہ کرام نے تنگ آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہی کہ ہمیں مکہ سے دیگر شہروں میں ہجرت کرنے کی اجازت دی جائے، تو نبی پاک نے بعض صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف بھیجا اور بعض صحابہ کرام کو دیگر علاقوں میں ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہ آیت نبی پاک کے ان صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی ہے جن پر اہل مکہ نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے۔ صحابہ کرام کو دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑنا پڑا، بعض ان میں سے حبشہ چلے گئے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ آ گئے اور بعض مدینہ شریف ہی کو ہجرت کر گئے۔ ان کی اللہ تبارک و تعالی نے مدح فرمائی اور ان کے اجر کو بہت بڑا اجر اقرار دیا کہ ان لوگوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ دیے کہ اپنا دین نہ چھوڑا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام بہت بڑی فضیلت والے ہیں۔ اول تو یوں کہ ان کے لیے بڑے اجر کا وعدہ ہے، دوسرا یوں کہ ان کے لیے خالصتاً رضائے الہی کے لیے ہجرت کرنے کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ ان لوگوں نے خالصتاً ہمارے دین کے لیے ہجرت کی۔ قرآن مجید کی اور آیات کریمہ سے بھی ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اور جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا اجر ہے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ان صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اور ان فقیر مہاجرین کے لیے کہ جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی سچے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم میری امت کے اس گروہ کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مہاجرین جنت کے دروازے پر آ کر اسے کھولنا چاہیں گے تو جنت کے خازن ان سے کہیں گے، کیا آپ سے حساب لیا گیا؟ وہ کہیں گے، ہم سے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ حالانکہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی تلواریں اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ اسی حال میں ہمارا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ دوسرے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے 40 سال تک جنت میں قیلولہ کریں گے۔ یعنی یہ صحابہ کرام جنت میں جا کر آرام سے سو جائیں گے، 40 سال تک یہ سوئے رہیں گے اور 40 سال کے بعد دوسرے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ہم ایک دوسرے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت حاضر تھے جب سورج طلوع ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان قریب قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، فقراء مہاجرین کہ جن کے صدقے ناپسندیدہ چیزوں سے بچایا جاتا ہے، ان میں سے کسی کا انتقال اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کی حاجت اس کے سینے ہی میں رہتی ہے، یعنی پوری نہیں ہوتی، اور وہ زمین کے کنارے سے جمع کیے جائیں گے۔ یعنی ان کی خواہشیں ہجرت کرنے کی وجہ سے دل ہی کے اندر رہ جاتی ہیں۔ اپنا گھر چھوڑنا، جس گھر کو بندہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، جہاں انسان پلا بڑا ہوتا ہے، اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں،
اس علاقے کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ نبی پاک کے وہ مبارک صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اپنے گھر اللہ کے دین کی خاطر چھوڑ دیے، اپنی زمینیں چھوڑ دیں، اپنی دکانیں چھوڑ دی، اپنا بینک بیلنس چھوڑ دیا، اور اپنے رشتہ داروں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر چھوڑ دیا۔ اور فرمایا کہ بعض وہ صحابہ اکرام ہیں جو مدینہ طیبہ کی طرف گئے، فرماتے ہیں آیت کریمہ سے مدینہ منورہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ یہاں حسنہ سے فرمایا گیا، اور صحیح مسلم میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے، مدینہ کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اور مدینے کی تکلیف اور مشقت پر جو ثابت قدم رہے گا اور بروز قیامت فرمایا میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے ہی میں مرے، کہ دجال پوری دنیا کے اندر گھومے گا اور مدینہ شریف کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، امام الانبیاء نے فرمایا جس نے میرے مدینے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ان صحابہ کرام کی خاطر ہم سب کو بھی دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔